السلام علیکم، میں ہوں نور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ لائبہ خان ناول چینل پر موجود ہیں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ احسار جنون، اس قلم لائبہ اختر، قسط نمبر 54۔ مینشن کے وسیع و عریض اسٹڈی روم میں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ زارون خان کھڑکی کے پاس کھڑا باہر لان میں لگی لائٹوں کو دیکھ رہا تھا، جہاں کل رات کا خوفناک منظر اب ایک دھندلی یاد بن چکا تھا، مگر اس کے اثرات اب بھی مینشن کی فضاؤں میں محسوس کیے جا سکتے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور سہیل خان اندر داخل ہوا۔ سہیل کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور عزم تھا۔ اس کی شخصیت کے عام ٹھہراؤ سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے زارون کے قریب جا کر اپنی بات کا آغاز کسی تہمت کے بغیر ہی کر دیا۔ زارون، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اینی کا نکاح اب مزید تاخیر کا شکار نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جلد سے جلد اس رشتے کو قانونی اور شرعی شکل دے دیں، تاکہ میں اس سے وہ تحفظ دے سکوں جس کی وہ حقدار ہے۔ سہیل کی آواز میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جس نے زارون کو مڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ زارون نے سگار سلگایا اور ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں بکھیر دیا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن کے بادل اب بھی نمایاں تھے۔ سہیل، اینی ابھی کل رات کے اس ہولناک واقعے کے صدمے سے باہر جیسے نہیں نکلی، جس ٹراما سے وہ گزری ہے، وہ کسی بھی انسان کی روح کو فنا کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اسے تھوڑا وقت دینا چاہیے؟ وہ ابھی تو اپنے گھر لوٹی ہے، اسے اپنی سانسیں بحال کرنے کا موقع تو دو۔ زارون کی آواز میں ایک بھائی کی فکر صاف جھلک رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اینی پر جذباتی بوجھ ڈالا جائے، خاص طور پر اس وقت جب وہ پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ مگر سہیل خان کا نظریہ مختلف تھا۔ وہ اینی کو کسی بھی نئی مصیبت سے پہلے اپنا نام کے اثار میں لینا چاہتا تھا۔ سہیل خان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور زارون کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بولا، زارون، میں اسے اس ٹراما اور صدمے سے نکالنے کے لیے ہی تو یہ بات کر رہا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں اس کا محروم نہیں ہوں۔ میں جتنا بھی چاہوں اس کے قریب نہیں جا سکتا، اسے وہ دلاسا نہیں دے سکتا جو ایک شریک حیات دے سکتا ہے۔ جب تک ہم نکاح کے بندھن میں نہیں بندھ جاتے، میرے اور اس کے درمیان ایک پردہ رہے گا جو مجھے اسے سنبھالنے سے روکتا رہے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کھل کر اس کا سہارا بنوں، اسے یہ احساس دلاؤں کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمارا محروم ہونا ضروری ہے۔
تاکہ وہ مجھ سے وہ سب شیئر کر سکے جو شاید وہ تم سے بھی نہیں کہہ پاتی۔ سہیل کی دلیل میں وزن تھا، مگر زارون کے لیے یہ فیصلہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ زارون خاموشی سے سہیل کی باتیں سنتا رہا۔ اسے پتا تھا کہ سہیل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایک عورت جتنا اپنے شوہر کے سامنے کھل کر اپنے دل کے بوجھ بانٹ سکتی تھی، اتنا شاید کسی اور سے نہیں کر پاتی۔ مگر زارون کے اندر کا ڈیول اب بھی ایک بدلے ہوئے انسان میں ڈھل رہا تھا۔ سہیل، میں تمہاری نیت پر شک نہیں کر رہا، لیکن یاد رکھنا، میں اب وہ زارون نہیں رہا جو لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ اینی میری بہن ہے، میری جان ہے۔ میں نے ماضی میں اسے بہت دکھ دیا ہے۔ اب میں اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ میں اس سے پوچھ کر ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ اگر اس کی رضامندی ہوئی تو میں خود تم دونوں کا نکاح پڑھواؤں گا، لیکن اگر اس نے نہ کر دی تو سہیل، میں تم سے معذرت کر لوں گا، مگر اسے مجبور نہیں کروں گا۔ سہیل خان نے سر جھکا لیا۔ اسے پتا تھا کہ زارون کی اپنی بہن کے لیے محبت اب اس کی تمام اصولوں سے بلتر ہے۔ مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے زارون۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس رشتے کو بوجھ سمجھے۔ تم اس سے بات کرو، اگر وہ راضی ہے تو ہم کسی بھی قریبی مسجد میں جا کر سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ مجھے کوئی شور شرابہ یا اہتمام نہیں چاہیے، بس اس کا ساتھ چاہیے۔ زارون نے سہیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ مرحلہ سہیل سے گفتگو کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہونے والا ہے، کیونکہ اینی کے دل کے زخم اب بھی تازہ تھے اور وہ کسی بھی مرد پر آسانی سے بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زارون دبے پاؤں اینی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ راہداری میں چھایا سناٹا اس کے دل کی دھڑکنوں کو سنا رہا تھا۔ جب وہ اینی کے کمرے کی طرف کے سامنے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اینی کھڑکی کے پاس بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں اب بھی وہی وحشت کے سائے لرز رہے تھے۔ زارون نے آہستہ سے دستک دی۔ اینی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اینی چونکی اور مڑ کر دیکھا۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک لمحہ کے لیے سکون آیا۔ جی بھائی، آ جائیں۔ زارون اندر داخل ہوا اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اینی کے ہاتھ اب بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ وہ اب بھی اس خوف سے مکمل آزاد نہیں ہوئی تھی۔ کیسی ہو اب؟ کچھ بہتر محسوس کر رہی ہو؟
زارون نے بڑے پیار سے پوچھا۔ اینی نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جی بھائی، بس تھوڑا سر میں درد ہے۔ زارون نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بات کا آغاز کیسے کرے۔ اینی، میں تم سے کچھ بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم پوری ایمانداری سے مجھے اپنے جواب دو۔ اینی کی نظریں فرش پر جم گئی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ بات کس رخ پر جا رہی ہے۔ زارون نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنا شروع کیا۔ سہیل خان میرے پاس آیا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم دونوں کا نکاح جلد ہو جائے تاکہ وہ ایک محروم کی حیثیت سے تمہارا خیال رکھ سکے۔ اینی کے وجود میں ایک تڑتڑاہٹ سی دوڑ اٹھی۔ اسے سہیل کی وہ باتیں یاد آنے لگی کہ یہ نکاح صرف ایک مشن ہے۔ اس نے اپنی انگلیاں آپس میں پھنسائیں اور خاموش رہی۔ زارون نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ دیکھو اینی، میں تمہارا بھائی ہوں، ڈیول زارون نہیں جو حکم سناتا ہے۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ اس فیصلے میں تمہاری مرضی سب سے اہم ہے۔ اگر تم سہیل سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو تم بے جھجک مجھے بتا سکتی ہو۔ میں کسی کو بھی، یہاں تک کہ اپنے بہترین دوست کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ تم پر کسی قسم کا دباؤ ڈالے۔ اگر تم نہ کہو گی تو میں سہیل کو منع کر دوں گا اور ہم اس بارے میں دوبارہ کبھی بات نہیں کریں گے۔ زارون کا یہ لہجہ اینی کے لیے بالکل نیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو بھائی کل تک اس پر رعب ڈالتا تھا آج اسے انتخاب کا حق دے رہا تھا۔ بھائی، میں بہت ڈری ہوئی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ سہیل نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ نکاح صرف اس کے مشن کا حصہ ہے۔ کیا وہ مجھ سے صرف اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے فرض پورا کر سکے؟ اینی کے سوال نے زارون کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ زارون کو سہیل کی اس نادانی پر غصہ آیا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کے سامنے اس رشتے کو مشن کا نام دیا۔ سہیل ایک سپاہی ہے۔ وہ اکثر جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا، مگر یقین مانو وہ تمہاری بہت پرواہ کرتا ہے۔ زارون نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہ تمہیں وہ تحفظ دینا چاہتا ہے جو شاید میں بھی نہیں دے سکتا۔ کل رات جو کچھ ہوا، اس کے بعد سہیل کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے قریب ہو کر تمہارے دکھوں کو بانٹے، تمہارے زخموں پر مرہم رکھے
اور وہ یہ سب ایک نامحروم بن کر نہیں کر سکتا۔ وہ تمہیں عزت دینا چاہتا ہے اینی، وہ تمہیں اپنی شرک حیات بنانا چاہتا ہے تاکہ دنیا کی کوئی میلی آنکھ تمہاری طرف نہ اٹھ سکے۔ مگر میں پھر بھی کہہ رہا ہوں، یہ فیصلہ صرف تمہارا ہے۔ میں تم پر اپنے دل کا کوئی فیصلہ مسلط نہیں کروں گا۔ اینی خاموشی سے اپنے بھائی کی باتیں سنتی رہی۔ اس کا دل پگھل رہا تھا۔ اینی کو محسوس ہوا کہ زارون اس کے لیے ایک ڈھال بن کر کھڑا ہے۔ بھائی، کیا سہیل سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے یا یہ سب آپ کے کہنے پر کر رہا ہے؟ اینی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زارون نے اس کی آنسو پوچھے۔ سہیل کسی کے کہنے پر اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا اینی، وہ تمہیں چاہتا ہے، مگر شاید وہ یہ بات تمہیں سمجھانے میں ناکام رہا ہے۔ وہ تمہارے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے جو ایک انسان اپنے پیارے کے لیے کرتا ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں اس کے لیے جگہ ہے تو میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ میں اس بات کے لیے سہیل سے خود معافی مانگ لوں گا، مگر تمہیں دکھ نہیں دوں گا۔ زارون کی ان باتوں نے اینی کے اندر ایک نیا اعتماد پیدا کیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس مینشن میں صرف ایک قیدی نہیں بلکہ اس گھر کی بیٹی اور بہن ہے جس کی رائے کی اہمیت ہے۔ بھائی، مجھے تھوڑا وقت دے سوچنے کے لیے، اینی نے دھیمی آواز میں کہا۔ زارون نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جتنا چاہو وقت لو اینی، یہ تمہاری زندگی ہے، تمہارا مستقبل ہے۔ جب تمہارا دل گواہی دے تب مجھے بتانا، میں باہر تمہارا جواب کا انتظار کروں گا۔ زارون اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کے جانے کے بعد اینی کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان مچ گیا۔ وہ سہیل کی اس سنجیدہ صورت کو اور زارون کی اس نئے ممتا کے درمیان خود کو کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ نہیں ہوا۔ اینی نے آنکھیں بند کی تو اسے وہ منظر یاد آیا جب سہیل نے اس کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی، جب وہ اسے اس دارالعلوم کی جہنم سے نکال کر لایا تھا۔ اسے سہیل کی وہ آواز یاد آئی جب وہ اسے دلاسا دے رہا تھا۔ کیا یہ سب صرف ایک مشن تھا؟ کیا کوئی انسان صرف مشن کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگا سکتا ہے؟ اسے لگا کہ سہیل شاید سچ میں اس کی پرواہ کرتا ہے، مگر وہ اپنی انا یا اپنی شخصیت کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کر پایا۔ اینی کا دل دھیرے دھیرے سہیل کی طرف مائل ہو رہا تھا، مگر وہ اب بھی خوف زدہ تھی کہ کہیں یہ رشتہ
اسے دوبارہ کسی نئے دکھ میں نہ ڈال دے۔ باہر راہداری میں زارون خان ٹہل رہا تھا۔ وہ سہیل کے پاس نہیں گیا بلکہ اینی کے جواب کا منتظر تھا۔ اسے اپنی بہن پر فخر ہو رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود اپنی سوچ کو واضح کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زارون نے سوچا کہ اگر اینی ہاں کر دیتی ہے تو وہ سہیل کو اس طرح سمجھائے گا کہ دوبارہ کبھی اینی کا دل نہ ٹوٹے۔ وہ ان دونوں کی زندگی کو پھولوں کی سیج بنانا چاہتا تھا تاکہ اینی وہ تمام سال بھول جائے جو اس نے تڑپ کر گزارے تھے۔ زارون کے چہرے پر ایک عزم تھا۔ وہ اب اپنی بہن کی خوشیاں کا محافظ بننے کے لیے تیار تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اینی کمرے سے باہر آئی۔ اس کے قدموں میں ایک ٹھہراؤ تھا اور چہرے پر ایک خاص فیصلہ۔ زارون نے اسے دیکھا تو رک گیا۔ اینی اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، بھائی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں سہیل خان سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ مجھے وہ تحفظ دینا چاہتا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر زارون کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو شاید برسوں بعد اس کے لبوں پر سجی تھی۔ اس نے اینی کو گلے لگا لیا۔ تم نے بہت بہادری کا فیصلہ کیا ہے اینی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اپنے اس فیصلے پر کبھی نہیں پچھتاؤ گی۔ زارون فوری طور پر سہیل کے پاس گیا جو اب بھی اسٹڈی روم میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سہیل، مبارک ہو، اینی راضی ہو گئی ہے۔ زارون کے الفاظ سنتے ہی سہیل کے چہرے پر جو سکون آیا وہ بیان سے باہر تھا۔ اسے ایسا لگا جسے اس کے برسوں کی عبادت قبول ہو گئی ہو۔ سچ؟ اس نے ہاں کر دی؟ سہیل نے بے یقینی سے پوچھا۔ زارون نے سر ہلایا۔ ہاں، مگر ایک بات یاد رکھنا سہیل، اگر میری بہن کی آنکھ میں تمہاری وجہ سے ایک بھی آنسو آیا تو تم زارون خان سے برا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسے کبھی یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ وہ اس رشتے میں اکیلی ہے۔ سہیل خان نے زارون کا ہاتھ تھام لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں زارون، اسے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں اسے دنیا کی تمام خوشیاں دوں گا۔ وہ اب میری زندگی کا سب سے اہم مشن ہے۔ زارون نے ہنس کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ مشن کا لفظ اب بھول جاؤ سہیل، اب وہ تمہاری شریک حیات بننے جا رہی ہے۔ اسے محبت کی ضرورت ہے، حکم کی نہیں۔ دونوں دوستوں کے درمیان ایک نئی تفہیم پیدا ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آگے کا راستہ
آسان نہیں ہے، مگر وہ مل کر اینی کی زندگی کو جنت بنانے کے لیے تیار تھے۔ اگلے ہی دن سادگی سے نکاح کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ زارون کی ہدایت کے مطابق کوئی بڑا فنکشن نہیں رکھا گیا، بلکہ صرف قریبی مسجد میں نکاح کا اہتمام کیا گیا۔ اینی نے سفید رنگ کا سادہ مگر خوبصورت لباس زیب تن کیا تھا۔ اس کے چہرے پر حیا اور تھوڑی سی گھبراہٹ تھی۔ جب وہ زارون کا ہاتھ تھام کر مینشن سے باہر نکلی تو اسے ایسا لگا جیسے وہ ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ وہ پرانی تلخیاں اب پیچھے رہ گئی تھی اور سامنے ایک روشن مستقبل تھا۔ سہیل خان مسجد کے دروازے پر ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں اینی پر جمی تھی، جن میں اب صرف محبت ہی محبت تھی۔ نکاح کے کلمات ادا ہوئے اور اینی نے جب قبول ہے کہا تو اسے لگا جیسے اس کے دل کا سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ سہیل خان نے اینی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے وہ تحفظ محسوس ہوا جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ زارون خان دور کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں مگر دل خوشی سے لبریز۔ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو اس کا مقام اور اس کی عزت واپس دلا دی تھی۔ اسے لگا کہ آج اس کی اپنی روح کو بھی سکون مل گیا ہے۔ وہ تمام گناہ جو اس نے ماضی میں کیے تھے شاید آج ان کا ازالہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ واپسی میں مینشن کی فضا بالکل بدلی ہوئی تھی۔ اینی اور سہیل اب ایک نئے رشتے میں بن چکے تھے۔ زارون نے ان دونوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اسے پتہ تھا کہ ایک اینی محفوظ ہاتھ میں، اب اینی محفوظ ہاتھ میں ہے۔ اینی نے ایک آخری بار اپنے بھائی کو دیکھا اور اس کے سینے سے لگ گئے۔ شکریہ بھائی، مجھے جینے کا حق دینے کے لیے۔ زارون نے اس کا ماتھا چوما اور مسکرا دیا۔ رات کی خاموشی اب بھوجال نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک امید کی ایک نئی کرن تھی۔ ڈیول کی حویلی اب ایک سچے رشتے کی گواہی بن چکی تھی، جہاں محبت اور احترام نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ دوپہر کا سورج پوری شدت سے چمک رہا تھا، مگر منہل کے دل کی دنیا میں جیسے گہری اداسی کی بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ اسکول سے واپس آئی تو اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی خاموشی اس کے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے بے دلی سے اپنا بیگ صوفے پر رکھا اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس کی امی کھانا تیار کر رہی تھی۔ امی، ایک گلاس پانی دے دے۔ اس کی آواز میں وہ پہلی سی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا کھوکھلا پن تھا۔ اس کی امی نے پانی کا گلاس دیا
تو وہ ایک ہی سانس میں پی گئی، مگر پیاس پھر بھی برقرار تھی۔ اس کی امی نے تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی کسی ایسی الجھن میں گرفتار ہے جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا منہل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ امی نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے پوچھا۔ ان کے لہجے میں ممتا کی تڑپ تھی۔ تم کئی دنوں سے بہت خاموش رہنے لگی ہو، نہ کسی سے بات کرتی ہو، نہ ڈھنگ سے کھانا کھاتی ہو۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ تم مجھ سے شیئر کرو، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا بوجھ بانٹ سکتی ہوں۔ منہل نے زبردستی اپنے لبوں پر ایک بے جان سی مسکراہٹ سجائی اور نظریں چرا لی۔ نہیں امی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں۔ بس اسکول میں کام کا بوجھ زیادہ تھا اور گرمی کی وجہ سے تھکن کا شکار ہوں، اس لیے طبیعت سست ہو رہی ہے۔ اس نے بات ٹالنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ وہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ امی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، منہل نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، اور پلیز مجھے کھانے کے لیے مت اٹھائیے گا، میں بس تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں۔ اس نے امی کی جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور بستر پر گر گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی جیسے اس کی ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے تکیے میں اپنا منہ چھپا لیا تاکہ اس کی سسکیوں کی آواز باہر نہ جا سکے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں یہ کیسی تبدیلی آئی ہے۔ وہ شخص جو کبھی اس کی ایک آنسو پر تڑپ اٹھتا تھا، آج اسے اس حال میں چھوڑ کر جیسے خود کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کے پنکھے کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا ذہن کہیں دور بھٹک رہا تھا۔ زارون خان کو آخر ہو کیا گیا ہے؟ یہ سوال اسے ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب اس نے ابھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا تو زارون اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، اس کی ایک پکار پر پہنچ جاتا تھا اور اسے ایسی توجہ دیتا تھا جیسے وہ اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ مگر اب جب سے منہل نے اپنے دل کی بات کہی تھی، جب سے اس نے اعتراف کیا تھا کہ وہ زارون سے محبت کرتی ہے، زارون نے جیسے اپنے گرد دیواریں کھڑی کر لی تھی۔ وہ اسے پہلے جیسا وقت کیوں نہیں دے رہا؟ اس کی محبت میں وہ تپش کیوں نہیں رہی؟ منہل کی اوور تھنکنگ اب خطرناک حد تک بڑھ رہی تھی۔ اس نے سوچا، کیا زارون کا یہ سب کچھ صرف ایک مشن کا ذریعہ تھا؟ کیا اس نے صرف اس لیے مجھ سے قربت بڑھائی تاکہ وہ میرے دل سے
شہریار کو نکال سکے۔ یہ خیال آتے ہی اس کا جی متلانے لگا۔ اسے لگا کہ شاید وہ زارون کے لیے صرف ایک کیس تھی جسے حل کرنا اس کا فرض تھا۔ کیا وہ اس سے بدلے لے رہا تھا؟ شہریار کی محبت میں گرفتار ہونے کی سزا دے رہا تھا؟ وہ جتنا زیادہ سوچتی اس کا دماغ اتنا ہی الجھتا چلا جاتا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زارون کی ہر مسکراہٹ، ہر دلاسا اور ہر وہ پل جو انہوں نے ساتھ گزارا تھا، کیا وہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ روتے روتے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی اور سر میں ایک شدید ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ وہ کروٹیں بدل رہی تھی مگر سکون اسے چھو کر بھی نہیں گزر رہا تھا۔ شاید اسے اب میری ضرورت نہیں رہی، کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی اس کے نام کر دی ہے۔ اس نے تلخی سے سوچا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جب تک وہ ایک چیلنج تھی، زارون کو اس میں دلچسپی تھی، مگر اب جب اس نے خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا تو اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ کیا مرد واقعی اتنے سنگ دل ہوتے ہیں؟ کیا وہ صرف حاصل کرنے کی تک وہ دو میں محبت کا لبادہ اوڑھتے ہیں؟ منہل کا دل شدت سے تڑپ رہا تھا اور اسے اپنی محبت پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا اس نے اپنی محبت کا اظہار کر کے کوئی غلطی کی؟ کاش میں خاموش رہتی، کاش میں اپنے جذبات کو اپنے اندر ہی دفن کر دیتی، تو شاید وہ آج بھی میرے پاس ہوتا۔ اس نے خود کو ملامت کرنا شروع کر دیا۔ اس کی اوور تھنکنگ اب اسے ایک ایسی کھائی میں لے جا رہی تھی جہاں سے واپسی ناممکن لگ رہی تھی۔ اسے زارون کا ہر وہ بات یاد آ رہی تھی جو اس نے کبھی کہی تھی، اور اب وہ ہر بات کا ایک نیا منفی مطلب نکال رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک مہرہ کی طرح استعمال ہوئی ہے اور اب اسے ایک کونے میں پھینک دیا گیا ہے۔ ذہنی اذیت جب حد سے بڑھی تو اس کے سر کا درد ناقابل برداشت ہو گیا۔ اس نے اپنی کن پٹیاں دبائیں مگر درد کی لہریں پورے جسم میں پھیل رہی تھی۔ وہ خود کو اس دلدل سے نکالنے چاہتی تھی، مگر اس کا ذہن اب بار بار وہیں لے جاتا۔ کیا وہ سچ میں مجھ سے بدلہ لے رہا ہے کہ اسے میری تڑپ دیکھ کر سکون مل رہا ہے؟ یہ شکوک و شبہات اس کے عشق کی بنیادیں ہلا رہی تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ ابھی اٹھے اور زارون کے سامنے جا کر کھڑی ہو جائے، اس کا کولر پکڑ کر پوچھے کہ آخر کیوں، مگر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ ایک ایسی شخصیت، خوددار لڑکی بن چکی تھی جس کے پاس اب صرف آنسو باقی تھے۔ کمرے میں شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا مگر منہل نے لائٹ جلانے کی زحمت نہیں کی۔ وہ اسی اندھیرے میں سکون تلاش کر رہی تھی جو اس کے دل کے اندھیرے جیسا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا زارون کا کوئی اور مشن ہے جس میں وہ مصروف ہے، مگر پھر اس کا دل جواب دیتا کہ مشن کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، انسان اپنے پیاروں کو اس طرح نظر انداز نہیں کرتا۔
اس کی محبت میں اب اس سے ایک بوجھ لگ رہی تھی، ایک ایسا بوجھ جو اسے زمین میں دھنس رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا اسے شہریار کے پاس واپس چلے جانا چاہیے، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ وہ اب کسی کے قابل نہیں رہی۔ اس نے اپنی روح زارون کے حوالے کر دی تھی اور زارون نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ سوچو کہ اس طوفان میں وہ کب روتے روتے سو گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا، مگر یہ نیند بھی سکون والی نہیں تھی، بلکہ اس میں بھی اسے وہی خواب نظر آ رہے تھے جہاں زارون اس سے دور بھاگ رہا تھا اور وہ اسے پکار رہی تھی۔ اس کی نیند میں بھی سسکیاں جاری تھیں اور اس کا جسم بخار سے تپنے لگا تھا۔ اوور تھنکنگ نے اس کے حساب کو اس قدر متاثر کیا تھا کہ وہ سوتے میں بھی بے چین تھی۔ اس کی امی باہر پریشان کھڑی تھی، انہوں نے کئی بار دروازہ بجایا، مگر منہل اس وقت اپنی ہی دنیا کے عذابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ رات کی کسی پہر جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس کا سر بھاری تھا اور حلق خشک تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے دل پر ہتھوڑے مار رہا ہے۔ اس نے اندھیرے میں اپنا فون تلاش کیا، اسے امید کے ساتھ کہ شاید زارون کا کوئی میسج یا کال آئی ہو، مگر اسکرین خالی تھی۔ اس خاموشی نے اسے ایک بار پھر توڑ دیا۔ وہ سچ میں بدل گیا ہے، وہ سچ میں اب میرا نہیں رہا، اس نے خود سے کہا۔ اس کی اوور تھنکنگ نے اب اسے یقین دلا دیا تھا کہ زارون خان کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ ایک ایسے صدمے میں تھی جہاں انسان زندہ تو ہوتا ہے مگر اندر سے مر چکا ہوتا ہے۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر کمزوری کی وجہ سے اسے چکر آنے لگے۔ اس نے دوبارہ تکیہ پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ، مجھے اس اذیت سے نجات دے دے، یا مجھے زارون کی محبت واپس دے دے، یا مجھے اس کا خیال تک بھلا دے۔ اس نے ٹوٹے ہوئے دل سے دعا کی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کل کی صبح اس کے لیے کیا لے کر آئے گی، مگر اسے یہ پتہ تھا کہ وہ پرانی ہستی مسکراتی منہل نہیں رہی۔ اس کی محبت نے اسے ایک ایسی اندھیری گلی میں کھڑا کیا تھا جہاں صرف تنہائی اور خاموشی کا مقدر بن چکی تھی۔ جاری ہے۔ کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔